نمبر 1 یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو حشر کے دن چمک رہے ہوں گے، اس کا آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں دفاع کرنا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یاد رکھیے گا۔ اتنی تعریف کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے، یہ آپ نے کیوں؟ نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی، کلپ ہی ہے، اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا۔ ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور یہ ہوگی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے، پوری بات نہیں آپ آتی۔ کے پاس حاضر ہوئے، آپ بتا دیں۔ ہاں جی، میں بتا دوں گا، لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، آندہ بھی کاٹیں گے۔ میں چلیں ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک ہے صحیح، تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی، یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی، وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں۔ جی، اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، ہاں تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی، ٹھیک ہے، پولیس رات کے اوپر۔ پولیس رات سے پہلے جو جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، خواہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، بدعتی تھے، سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے، ان کی تفریق نہیں ہوگی، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا، وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے، اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ۔ ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ، وہ امتی نبی، وہ علیحدہ سے کرتے ہیں۔ تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے، دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا، دوسرے نیچے گریں گے۔ تو میں نے کہا تھا اعضائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے، قادیانی کو تو چھوڑ دیں۔ میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے۔ ان سے صرف یہ پوچھیں جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے، کیا دیوبندیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے۔ ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹی کے ڈالوں گا، پھر بریلوی نہیں بچتا ہے، دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو اڑے بھی نہیں چمکتے ہوں گے۔ سیدھی گل ہے۔ تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے، یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کیسے کہیں اعضائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو، آندہ کوئی پوچھے نا، ہائے 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 کتنے کہہ دفعہ مجھے یہ کہتے تھے، میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ اچھا، ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا، یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگیں بڑھا رہا ہے۔ میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے، بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے۔ یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ بخاری کو، نہ مسلم کو۔ ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہیں، ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پینگیں بڑھا رہا ہے، تو پھر میں نے انہیں بھکا دیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں، یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ مرتد واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو
وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں. تو مجھے تو چھوڑو, اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث, دیوبند اور شیعہ اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے, تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ ہمیں کلیئر کرو. اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اگر یہ کہہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے. وہ کہہ کہ نہیں, آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ہے, نہیں چمک رہے, تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں, پھر آپس میں لڑے, ہم تو بیچ میں سے نکل. بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے. علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ قادیانیوں کو, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قادیانی بہتر ہے آپ کی نظر میں یا چشتی رسول اللہ پارٹی؟ دیکھیں, جو قادیانی ہے نا وہ تو صراحتاً ایک بنیادی عقیدہ کلیم کیے ہوئے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کہ وہ امتی نبی ہے. جبکہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ جو پارٹی ہے نا, ان کے بڑے بڑے علماء دفاع کرتے ہیں, عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. عوام کے سامنے جب ہم نے یہ مقدمہ رکھا ہے, عوام ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوگی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. دیوبندی بریلوی جو چشتی یا تھانوی کے ماننے والے ہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے. جیسے ہی انہیں پتا چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خواہ قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال, ہم اسے نہیں مانتے. مسئلہ ان کے مولویوں کا پھنسا ہوا ہے. لہٰذا دیوبندی بریلوی ظاہر ہے کروڑ گنا بہتر ہے ان سے. سبحان اللہ.